السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 184 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 185 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو آیت نمبر 185 5 لائنز کا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ 2 پارٹ میں ہونے والا ہے۔ تو اس آیت کو ہم 2 پارٹ میں کر کے سیکھیں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے پورا تفصیلی طور پر بتانے اور سمجھانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو 5 لائنز ہے، تو یہ اگر ایک ویڈیو میں اگر ہم کریں گے تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو ہم 2 پارٹ میں انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو سیکھنا تجوید کے ساتھ اور میرا سمجھانے کا طریقہ آپ کو سمجھ آتا ہے، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ میری ویڈیو سے کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرے بھائی کچھ بھی سیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کرے تاکہ آپ اس کے حصہ دار بن سکے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس شیئر کرنے سے جو لوگ بھی کچھ بھی سیکھیں گے ان سب کا اجر آپ کو دے، آمین ثم آمین۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ تو یہ جو طا ہے چھوٹی سی بنی ہوئی، یہاں تک میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم لوگ یہیں تک سیکھیں گے اور باقی کے جو لائنز بچ جائے گا اس کو انشاءاللہ تعالی ہم جو سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہ لفظ ہے شہر رمضان الذی، ایسا۔ یہاں پر شہ، سب سے پہلے شین جو ہے نا ایسا ادا کرنا ہے، ایسا۔ شہرو، شہرو، را کو موٹا رکھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے، پیش ہے۔ را زبر را، میم زبر ما، ضاد الف زبر ضا، زبان کا بغلی کنارہ کو اوپر کی جو داڑھ ہے نا اس میں ٹچ کرتے ہوئے نکالیں گے ضاد کو، ضاد ضاد، اس طریقے سے۔ اور نون لام زبر نل، لام زبر لا، ذال یا، مد زیر ذی۔ شہر رمضان الذی، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر تو کچھ بھی نہیں، بس را کو موٹا رکھنا ہے، دونوں را موٹا ہوگا، شہر کا اور رمضان کا، ٹھیک ہے۔ اور ضاد کو بھی موٹا نکالنا ہے، ضا میں الف مدہ بھی کریں گے، ذی کو باریکی سے نکالیں گے اور مد بھی کریں گے۔ یہ مد کون سا ہو گیا، مد منفصل، حرف مد اور حمزہ دونوں الگ الگ لفظ میں ہیں۔ الذی اور انزلہ الگ الگ لفظ ہے، حرف مد الذی میں ہے اور حمزہ انزلہ میں ہے، تو یہ ہو گیا مد منفصل کا قاعدہ۔ تو یہاں تک سمجھ آ گیا۔ شہر رمضان، یہاں پر دیکھیے ایک غلطی ہوتی ہے جو نوٹ کرنے والی ہے،
یہ جو میم کے اوپر زبر ہے نا وہ صاف کلیئر واضح ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ جب ملا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے رمضان پڑھ رہے. کیا پڑھ رہے؟ رم، یعنی کہ میم کے اوپر انہوں نے جزم کو لاگو کر دیا، جزم کو ڈال دیا. تو جزم نہیں لگانا، سکون نہیں لگانا. دیکھیں یہاں پر میم کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. زبر واضح طور پر ادا ہونا چاہیے. تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ رمضان الذی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. آگے انزل. انزل، نون کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، اور نون ساکن کے بعد ہے زا. کیا ہے؟ کون سا حرف ہے؟ زا. اور یہ زا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے، لہٰذا یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا، یہ کہلاتی ہے اخفا کرنا. جیسے کہ یہاں پر انزل، انزل، سمجھ آ رہی کہ اخفا کیسا کرنا ہے. اس کے بعد فیہی، یہاں پر فا یا زیر فی یا مدہ اور ہا کو لام سے ملا دیں گے. ہل، فیہل قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، نون پیش نو، قرآن. اب یہاں پر دیکھیں فیہی میں ہم نے کیا کیا؟ یا مدہ کیا، کیونکہ یا ساکین ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر ہم یا مدہ کر رہے ہیں. ایک الف کھینچنا ہے فی، اور ہا کو لام سے ملا دیا ہل. اس کے بعد قرآن، قاف کو را سے ملاتے ہوئے را کو موٹا رکھنا ہے، کیونکہ قاف کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو را کو موٹا رکھیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ طویلہ، یعنی کہ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کو عربی میں فتحہ طویلہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم آ کھینچ رہے، نون پیش نو، فیہ القرآن. اس کے بعد ہا پیش ہو، دال لام دو زبر دل، لام نون زیر لن، نون الف زبر نا، سین زیر سی. ہدل للناس. اب یہاں پر دیکھیں دال کے اوپر دو زبر کی تنوین آ گئی. دو زبر کی تنوین کے بعد حرف لام آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے، یعنی کہ ملائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر شد ہے نا، تو ادغام تو کرنا ہے، ملانا تو ہے، لیکن یہاں پر جو ادغام ہوگا وہ کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام کی تو دو قسمیں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ادغام تام اور ادغام ناقص. تو یہاں پر جو ہوگا ادغام، اس ادغام کا نام ہے ادغام تام. یہ ادغام بغیر غنہ کے ہوتا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اس میں ملانے کا کام کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا. تو یہاں پر جب ہم ملائیں گے ہدل للناس، یہاں سے جلدی ہمیں نکلنا ہے. اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے ہدل للناس تو یہ غلط ہو جائے گا. لام میں رکاوٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، صرف نون میں رکیں گے، کیونکہ یہاں پر ہم نون مشدد کا غنہ کر رہے. ٹھیک ہے، اور سین کو بھی ہم جلد پڑھیں گے زیر کی حرکت کے ساتھ. زیر اور پیش میں آپ کی آواز مجھول نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں. اب جب پوری لائن پڑھیں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہدل لام سے بالکل جلد گزر رہے ہیں ہم، غور و دھیان سے سنیں. ہدل للناس، رکاوٹ کہاں ہو رہی؟ نون میں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پر نون مشدد کا غنہ کر رہے ہیں. دھیان رہے دو حرف ایسے ہیں جن کے اوپر شد آ جائے تو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی کنڈیشن کے وہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے. وہ دو حرف ہے میم اور نون. یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر شد آ گیا تو یہاں پر ہم نے غنہ کیا. اس سے پہلے کوئی دو زبر، دو زیر، دو پیش یا نون ساکن نہیں ہے نا، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تو یہاں پر صرف نون ساکن نون مشدد آ گیا، یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے. اسی طریقے سے کہیں پر میم مشدد آ جائے گا تو وہاں پر غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے،
نیچے آ جائیں دوسری لائن میں، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، وَبَيِّنَاتٍ، واو زبر وا، با یا زبر بئی، یا زیر یی، نون کھڑا زبر نا، تا میم دو زیر تم، بیناتم۔ اب یہاں پر دیکھیے یا کے اوپر تشدید ہے نا، تو تشدید میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، اس حرف کو سخت نکالتے ہیں، لیکن سختی کے اعتبار سے بھی کس حرف میں شد ہونے سے سب سے زیادہ کون حرف سخت ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ کوئی حرف زیادہ سخت ہوتا ہے کوئی کم، تو اس میں جو یا حرف ہے، یا کے اوپر شد آنے سے سب سے زیادہ آواز میں سختی ہوگی۔ تو یہاں پر ہم جب پڑھیں گے وَبَيِّنَاتٍ، سمجھ آ رہی؟ یا زیر پھر ی الٹتے ہوئے، بعض اوقات لوگ یا زیر ای پڑھتے ہیں، یا زیر ای نہیں ہوتا ہے، یا زیر ی ہوگا، ی حمزہ زیر ای، یا زیر ی، ای ی، ای ی، سمجھ آ رہی؟ ی یہاں پر جو یا ہے اس میں کون سی آواز آئے گی؟ ی، بئی ی، بئی ی، سمجھ آ رہی؟ ناتم، نا میں ایک الف کھینچ رہے کیونکہ کھڑا زبر ہے، اس کے بعد تا کو جب ہم میم سے ملائیں گے یہاں پر ہم کریں گے ادغام ناقص کا غنہ۔ سوال، ادغام ناقص کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ 4 حرفوں میں ہوتا ہے، یا، واو، میم، نون۔ جب یہ 4 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تب ہمیں ادغام ناقص کا قاعدہ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ غنے کے ساتھ ہم ادغام کریں گے، غنے کے ساتھ ہم ملائیں گے۔ تو یہاں پر ہم جب ملائیں گے تو یہاں پر بھی ہم ادغام ناقص کر رہے ہیں، کیونکہ جو حرف میں نے بتائے ہیں یا، واو، میم، نون، اس میں سے میم آ رہا ہے، وہ بھی تنوین کے بعد، تو یہاں پر ہم کریں گے نا غنے کے ساتھ ادغام۔ تو جب پڑھیں گے بینات، بینات من الہدا، من الہدا، اب یہاں پر ہودا نہیں پڑھنا، بعض اوقات لوگ ہودا پڑھتے ہیں، ہودا، ہودا، ایسا نہیں، ہودا، 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 ایسا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے والفرقان، واو لام زبر ول، فا را پیش، فور، را کو موٹا رکھنا ہے کیونکہ را ساکینہ سے پہلے پیش آ گیا۔ را کا اگر آپ نے قاعدہ نہیں پڑھا تو جائیں، سب سے پہلے آپ نورانی قاعدہ پلے لسٹ جا کر چیک کریں، رائے ساکینہ و مشددہ کا جو قاعدہ ہے تفصیلی طور پر بڑی ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ جا کر وہاں سے آپ سیکھیں۔ رائے ساکینہ سے پہلے کبھی بھی زبر یا پیش آ جائے رائے ساکینہ کو موٹا رکھنا ہے، اور اگر رائے ساکینہ سے پہلے زیر آ جائے، یعنی کہ اس فا کے نیچے اگر زیر ہوتا تو اس رائے ساکینہ کو ہم کیا کرتے؟ باریک رکھتے۔ تو یہاں پر پیش ہے فا کے اوپر تو اس را کو ہم موٹا کریں گے۔ والفرقان، قان، اب یہاں پر قاف الف زبر قا، یہاں پر الف مدہ کر رہے، اور میں نے بتایا تھا جب بھی الف مدہ موٹے حرف کے ساتھ آئے گا تو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف باریک حرف کے ساتھ آ رہا ہے تو باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر موٹے حرف کے ساتھ ہے نا، قاف تو موٹا حرف ہے نا، حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، جو حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ حرف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر قاف موٹا حرف ہے اور اس کے ساتھ الف لگ کر آ رہا ہے، تو یہاں پر ہمیں اپنی آواز کو موٹا بنانا ہے، تو کیا پڑھیں گے ہم یہاں پر؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، قان، قا ایسا نہیں پڑھیں گے، قا ایسا نہیں، یعنی کہ الف کو باریک نہیں کریں گے، دونوں حرف موٹا پڑھا جائے گا، قان، قان، ایسا، ٹھیک ہے؟ آگے فَمَن شَهِدَ، فا زبر فا، میم نون زبر من، اخفا کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ ہے شین، اور یہ
حروف اخفا کے 15 حروف جو ہے اس میں سے ایک ہے، لہٰذا یہاں پر ہم اخفا کریں گے. فَمَن شَهِدَ، شَهِدَ، شاہدہ نہیں بولنا، شاہدہ بولیں گے آواز مجہول ہو جائے گی، غلط ہو جائے گا. معروف کی پریکٹس کرے. اگر آپ لوگوں نے پہلے مجہول پڑھا ہے یعنی کہ زبر اور زیر اور پیش کو مجہول پڑھا ہے، با زیر بے، با پیش بو، تا زیر تے، تا پیش تو، اس طریقے سے اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس کو درست کرے. یقیناً تا زیر تی، با زیر بی، جیم زیر جی، با پیش بو، تا پیش تو، سین پیش سو، ٹھیک ہے، تا پیش تو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو. تو اس طریقے سے درست کرے کیونکہ قرآن پاک کو معروف ہی پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے. مجہول ہم اردو میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مجہول ہم اردو میں پڑھتے ہیں، عربی میں نہیں. عربی میں آپ نے معروف ہی پڑھنا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے فَمَن شَهِدَ، شَهِدَ مِنکُمُ. اب یہاں پر بھی نون ساکن اور نون ساکن کے بعد کاف، یہاں بھی اخفا کریں گے. دیکھیے اخفا یہاں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر آپ کون سا حرف تھا؟ شین تھا، اور یہاں پر کاف ہے. تو حروف اخفا جو ہے نا 15 حروف ہے. کتنے ہیں؟ 15 حروف ہے. تو 15 حروف جب بھی آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو آپ نے اخفا کرنا ہے. تو آپ اخفا کیسے کر پائیں گے جب تک آپ اس 15 حروف کو یاد نہیں کریں گے. تو سب سے پہلی فرصت میں آپ کو یاد کرنا ہے کہ وہ 15 حروف کیا کیا ہیں. تو اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو نورانی قاعدے کا جو بنا ہوا ہے پلے لسٹ، وہاں جا کر آپ اخفا کا لیسن سرچ کریں تو آ جائے گا. تو وہاں پر آپ سیکھ سکتے ہیں تفصیلی طور پر. یہاں پر اخفا کیا ہم نے فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ، شہر. سمجھ آ رہی؟ بالکل توڑ توڑ کر بتا رہے ہیں، لفظ با لفظ، ورڈ بائی ورڈ بتا رہی ہوں تاکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہر ایک چیز کو سمجھتے ہوئے آپ قرآن کو مکمل کریں میرے ساتھ. نیچے آ جائیں. فَلْيَصُمْ، فا لام زبر فل، یا زبر یا، صاد میم پیش، سم. کیا پڑھیں گے؟ سم. اور ہا پیش ہو. چونکہ یہاں پر ہمیں سٹاپ ہونا ہے تو ہا کو جو پیش ہے وہ ہٹ جائے گا اور یہاں پر ہم سکون لگائیں گے. تو اب کیا پڑھیں گے؟ فَلْيَصُمْ، سم، سم. ہا کی آواز برابر آنی چاہیے. فَلْيَصُمْ. اگر کوئی ایسا پڑھ کے رک جائے تو انہوں نے کیا غلطی کی کہ ہا ادا نہیں ہوا، جبکہ ہا کو ادا کرنا ہے. کسی بھی حرف کو اپنے سے ہٹانا یا بڑھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو حرف ہے اس کو نکالیں گے، جو رولز ہے اس کو فالو کریں گے. تو ہا کو پیش جو ہے وہ ہٹ جائے گا اور یہاں پر ہم سکون لگائیں گے. اب سکون کی صورت میں ہا تو پڑھی جائے گی، تو جب ہم ہا پر رکیں گے تو ہا نکلے گا کس طریقے سے؟ غور سے سنیں. فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، فَلْيَصُمْ، سم، سم، سم. ٹھیک ہے، اینڈ میں ہا کی آواز ظاہر ہونی چاہیے. آگے یہاں پر فَلْيَصُمْ کچھ نہیں دیکھنا، صاد کو موٹا رکھنا، فا کو لام سے ملایا، یا کو پڑھا زبر کے ساتھ، صاد کو میم سے ملایا اور ہا کو پڑھا سکون ڈال کر. آگے وَمَن كَانَ مَرِيضًا، یہاں پر دیکھیں واو زبر و، میم نون زبر من. اب یہاں پر پھر نون ساکن اور نون ساکن کے بعد حرف کاف آ رہا ہے. اب غور کریں تو یہاں بھی ہم نے نون ساکن کے بعد کاف دیکھا تھا، یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا تھا؟ اخفا کیا تھا، اور یہاں پر بھی اخفا کرنا ہے. وَمَن، یہ آواز اخفا کی ہے، ٹھیک ہے. وَمَن كَانَ، وَمَن كَانَ. سمجھ آ رہی؟ وَمَن كَانَ، کانا، کا میں الف مدہ کرے، نا کو جلدی چھوڑیں گے. مَرِيضًا،
मरीज़न, मीम ज़बर मा, रा या ज़ेर री, या मद्दा करेंगे, रा को बारीक रखेंगे क्योंकि ज़ेर है रा के नीचे, और दौद, दो ज़बर, वन वन वन, औ अला। अब यहाँ पर देखिए दौद के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन के बाद हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इजहार का कायदा करेंगे, यानी कि नून की जो आवाज़ है उसको ज़ाहिर करना है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर नून कहाँ से आ गया, तो देखिए तनवीन की जो आवाज़ है ना वो दरअसल नून की ही आवाज़ है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है। यकसा होने का मतलब क्या है कि बराबर होता है, हम आवाज़ होता है, एक जैसा होता है, सेम टू सेम होता है, ये मतलब हुआ यकसा होने का। तो अगर आपने तनवीन का लेसन नहीं पढ़ा तो ये भी ज़रूर जाकर पढ़े, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो नूरानी कायदा ज़रूर सीखें, चाहे आप ऑनलाइन सीखें, चाहे आप किसी के पास जाकर सीखें या किसी को बुलाकर सीखें, पर नूरानी कायदा ज़रूर सीखें। तो यहाँ पर हमने इजहार किया, वमन कान मरीज़न औ अला मरीज़न, वन औ वन औ वन औ वन वन वन, ये जो हो रही ना ये इजहार हो रही। आगे औ अला, हमजा वाव ज़बर औ, वाव साकिन, उससे पहले ज़बर, वालीन का कायदा हो रहा है, नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे। बताया था कि जब भी हरूफ लीन आ जाए, चाहे वो वालीन हो चाहे वो यालीन हो, तो वहाँ पर आपको नरमी के साथ जल्द अदा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर औ बोलेंगे, उसके बाद अला, ऐन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, अला, आगे सफरिन, आगे फिर फा आ गया दो ज़ेर की तनवीन के बाद, तो यहाँ पर फिर हम इख्फा करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, सफरिन फ़इद्दतुम, फ़इद्दतुम, फ़ ज़बर फ़, ऐन दाल ज़ेर इद, दाल ज़बर दा, ता मीम दो पेश तुम, फ़इद्दतुम। अच्छा, बाज़ लोगों को ना हिज्जे करना नहीं आता कि जब भी दो पेश आ जाए या मद आ जाए तो हिज्जे कैसे करेंगे। तो इसके लिए अगर आप पूरा कुरान शरीफ हिज्जे के साथ सीखना चाहते हैं, यानी कि ये जो अभी मैं तजवीद के साथ बता रही हूँ वो सारा आपको पूरा कुरान शरीफ आपको हिज्जे के साथ पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको उस तरह की वीडियो पूरा हिज्जे के साथ कुरान पाक सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, तो उस पर भी देखा जाएगा। अगर ज़्यादा लोगों की तादाद होगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा हिज्जे के साथ समझाऊंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग मद में हिज्जे नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मद है ना, मद का हिज्जे नहीं समझ आता उन लोगों को। उसी तरीके से दो पेश की तनवीन आ जाए तो हिज्जे नहीं कर सकते। तो अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो आप ज़रूर बताएं, तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी हिज्जे के साथ। तो यहाँ पर फ़इद्दतुम, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो पेश की तनवीन के बाद मीम आ रहा, इदगाम नाक़िस का कायदा करेंगे। इदगाम नाक़िस का कायदा गुन्ने के साथ मिलाएंगे। उसके बाद मिन अय्यामिन उखर, यहाँ पर फिर देखिए नून साकिन और हमजा आ रहा, तो यहाँ पर इजहार करेंगे। यहाँ से देखिए, रुक रुक कर पढ़ूंगी, गौर से सुने। वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तो ये जो लाइन है वो समझ आई कि मैंने कौन कौन से कवायद किए, देखिए। अच्छा, ऊपर से आ जाए, ऊपर से मैं बता रही हूँ। यहाँ पर तो आपको समझ आ रहा होगा कि रा को मोटा रखना है, वा में अलिफ मद्दा करना है, री में मैंने मद किया 3 से 4 अलिफ खींचना है, ये मद्दे मुनफसिल का कायदा है। उसके बाद नून साकिन के बाद जा है तो यहाँ पर हमने इख्फा किया। उसके बाद फी में हमने या मद्दा किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोई कायदा नहीं है, ये आपको समझ आ रहा होगा कि खड़ा ज़बर है तो खींचना है, और आके पहले पेश है तो मोटा करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। दो ज़बर की तनवीन के बाद लाम आ गया तो यहाँ पर इदगाम में ताम का कायदा करेंगे, यानी कि बग़ैर गुन्ने का इदगाम करेंगे। नून के ऊपर नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे, फिर अलिफ मद्दा करेंगे।
اس کے بعد نیچے آ جائے تو یا میں سختی ہوگی، تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر ادغام ناقص کا قاعدہ کریں گے، لکھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، بعد میں فری وقت میں اس کو مشق کریں۔ اس کے بعد یہاں پر پھر دیکھیں، یہاں پر کچھ بھی سمجھانے کا نہیں ہے، یہ سب آپ سمجھتے ہیں۔ آگے فَمَن شَہِدَ، نون ساکن کے بعد شین ہے، یہاں اخفا کریں گے، اس کے بعد یہاں بھی نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں بھی اخفا کریں گے، اس کے بعد یہاں پر کچھ سمجھنے کا نہیں ہے، فَلْيَصُمْ میں صاد کو موٹا رکھے اور ہا ادا کرے، اس کے بعد نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پر پھر اخفا کریں گے، اس کے بعد یہاں پر دیکھیے ضاد کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، اس کے بعد یہاں پر پھر 2 زیر کی تنوین کے بعد فا آ رہا تو یہاں پر پھر ہم اخفا کریں گے، اس کے بعد یہاں پر 2 پیش کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، ادغام ناقص کریں گے، اس کے بعد یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا تو یہاں پر پھر ہم اظہار کریں گے، اور یہاں پر پھر میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پھر اظہار ہوگا۔ تو پوری بات سمجھ آگئی، اوپر سے ایک بار پڑھ رہے ہیں، غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ اور یہاں پر را کے اوپر جب اسٹاپ کریں گے تو را موٹا ہوگا، کیونکہ اسٹاپ کرنے کی صورت میں را کے اوپر ہم سکون لگائیں گے زبر ہٹا کر، تو یہ رائے ساکینہ بن گیا، اور رائے ساکینہ سے پہلے آپ کو زبر ہے تو را کو موٹا رکھیں گے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ایام اخر، اخر اخر، را موٹا۔ تو امید ہے کہ جو آیت نمبر 185 ہے اس کا جو پہلا پارٹ ہے، فرسٹ پارٹ، وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ باقی کے جو لائنز بچ گئے ہیں ہم نیکسٹ جو کلاس ہوگا اس میں کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ آ رہا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کی مشق بھی کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ وقت میں اس کو خوب مشق کرے، قرآن کے لیے ایک وقت نکالے کہ اس وقت میں آپ کو قرآن سیکھنا ہے، اور ایک وقت نکالے کہ اس وقت میں آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا اجر دے، میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے۔ اگر کچھ بھی کنفیوژن ہو، کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی اس کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ کوئی بھی سوال ہو تجوید سے ریلیٹڈ یا قرآن سے ریلیٹڈ یا مسئلوں سے ریلیٹڈ یا کچھ بھی ایسا آپ کو سوال ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔